بسم اللہ الرحمن الرحیم باب المسح علی الخفین اخبرنا مالک اخبرنا ابن شہاب الزہری عن عباد بن زیاد من ولد المغیرة بن شعبہ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم ذهب لحاجته فی غزوة تبوک قال فذهبت معه بماء قال فجاء النبي صلى الله عليه وسلم فسكبت عليه قال فغسل وجهه ثم ذهب يخرج يديه فلم يستطع من ضيق كمي جبته فأخرجهما من تحت جبته فغسل يديه ومسح برأسه ومسح على الخفين ثم جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم وعبد الرحمن بن عوف يؤمهم قد صلى بهم سجدة فصلى معهم رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم صلى الركعة التي بقيت ففزع الناس له ثم قال لهم قد احسنتم۔ چونکہ یہ وضو کے ابواب یہ شروع ہیں جس میں طہارت کے حوالے سے یہ مسائل یہ ذکر کیے جا رہے ہیں، یہ تو انہی میں سے چونکہ وضو میں یہ پاؤں دھونا یہ بھی ایک مستقل فرض ہے کہ کبھی کبھی شریعت نے بعض چیزوں میں آسانی وہ دی ہوتی ہے، جیسے اس سے پہلے ہم نے باب الوضوء من الرعاف میں ہم نے ذکر کیا کہ شریعت بعض مسائل میں جن میں لوگ مشقت میں واقع ہوتے ہیں تو وہاں پہ شریعت نے سہولت دی ہوتی ہے، آسانی دی ہوتی ہے۔ یہ تو وہیں پہ میں نے مسح علی الخفین کا بھی بطور مثال میں نے ذکر کیا تھا۔ یہ تو مسح علی الخفین یہ پاؤں پر موزے چمڑے کے موزے پہننا یہ اور پھر اس پر مسح کرنا۔ خفین یہ تثنیہ ہے خف کا، اور خفین چمڑے کے موزوں کو کہا جاتا ہے کہ جو پاؤں کے اوپر یہ پہن لیا جاتا ہے، اور اس میں کافی آسانی اور کافی سہولت اور رخصت ہے شریعت میں مسلمانوں کے لیے۔ مسح لغتاً یہ کہتے ہیں امرار الید علی الشیء، جی کسی چیز پر ہاتھ پھیرنے کو مسح کہتے ہیں۔ جی اصطلاحاً مسح کہتے ہیں مسح علی الخفین جی اصابت البلۃ لخف مخصوص فی محل مخصوص وزمن مخصوص، گیلا ہاتھ پھیرنا، گیلا ہاتھ پہنچانا کہ اس مخصوص موضع پر فی محل مخصوص ایک خاص جگہ میں یعنی پاؤں پر، وزمن مخصوص اور ایک خاص وقت میں، خاص وقت میں اور خاص جگہ پر، خاص موضع پر کہ جو چمڑے کا بنا ہوا ہوتا ہے تو اس پر گیلا ہاتھ پھیرنا، یہ مسح علی الخفین کی اصطلاحی تعریف ہے۔ یہ پوری امت مسح علی الخفین کے جواز پر قائل ہے، سوائے اہل تشیع کے، شیعوں کے اور خوارج کے۔ خوارج وہ ہر حال میں پاؤں دھونے کے قائل ہیں، یعنی وہ کہتے ہیں کہ کسی بھی حال میں جی آپ کے پاس کوئی آپشن نہیں ہے، بلکہ ہر حال میں آپ نے پاؤں دھونے ہیں، اور مسح یہ ثابت نہیں ہے بلکہ قرآن پاؤں کے دھونے کا حکم دیتا ہے،
جبکہ شیعہ جو ہیں یہ تو وہ ننگے پاؤں پر پاؤں کے دھونے کے قائل نہیں ہے، بلکہ وہ پاؤں پر مسح کرنے کے قائل ہیں۔ تو وہ ننگے پاؤں پر مسح کرنے کے قائل ہیں، تو پھر یہ تو شریعت نے رخصت کے لیے دیا تھا، تو سرے سے موزہ پہننے کی کیا ضرورت ہے؟ بس پاؤں ہے، پاؤں کو دھونا ضروری نہیں ہے، اور صرف ننگے پاؤں پر ہی گیلا ہاتھ پھیر لیں تو بس مسح ہو جاتی ہے۔ دراصل وہ سورۃ المائدہ میں جو آیت الوضو ہے، یہ تو اس میں وَأَرْجُلَكُمْ، کہ اس میں دو قراءات آتی ہیں۔ وَأَرْجُلَكُمْ جیسے قرآن میں ذکر ہے تو وہ تو ماقبل فَغْسِلُوا کے نیچے داخل ہے۔ فَغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ، اپنے چہروں کو دھو اور اپنے ہاتھوں کو، اور اسی طرح ارجلکم بھی ایدیکم اور وجوہکم پہ عطف ہے، اور اپنے پاؤں کو بھی دھو۔ لیکن اس میں ایک قرات جو ہے وہ جر کی آتی ہے، وَأَرْجُلِكُمْ، تو وہ کہتے ہیں کہ یہ پھر اس سے آگے وَامْسَحُوا بِرُؤُوسِكُمْ ذکر ہے، تو پھر یہ وَامْسَحُوا کے نیچے آتا ہے، یعنی اپنے پاؤں پر مسح کریں۔ اور ان کے نزدیک، شیعوں کے نزدیک، مسح علی الخفین کی احادیث یہ منسوخ ہیں سورہ مائدہ کی آیت کے ذریعے، کیونکہ سورہ مائدہ یہ 112 نمبر پہ نازل ہونے والی سورت ہے، یعنی بالکل قرآن کے آخر میں جو نازل ہونے والی سورتیں ہیں تو یہ وہ سورت ہے۔ جبکہ باقی ماندہ امت وہ مسح علی الخفین کی روایات اسے متواتر کہتی ہیں۔ باقی امت مسح علی الخفین کی روایات کو متواتر کہتے ہیں۔ محدثین نے حدیث کی کتابوں میں، جیسے امام ترمذی اور دیگر نے، جریر ابن عبداللہ البجلی رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی ہے کہ اور یہ سورۃ المائدہ کی اس آیت کے بعد وہ مسلمان ہوا ہے، اور محدثین اس کی حدیث کو اس لیے زیادہ پسند کرتے ہیں کیونکہ جریر ابن عبداللہ البجلی سے مسح علی الخفین، موضوع پر مسح کی روایات ہیں۔ تو وہ کہتے ہیں کہ اگر سورۃ المائدہ کی آیت یہ موضوع پر مسح کرنے کے لیے ناسخ ہوتی، یعنی اس آیت نے موضوع پر مسح کرنے کی روایات کو منسوخ کیا ہوتا، تو چاہیے یہ کہ جریر ابن عبداللہ البجلی جو اس آیت کے بعد مسلمان ہوا ہے، تو انہوں نے اللہ کے پیغمبر کو موضوع پر مسح کرتے ہوئے دیکھا ہے، تو چاہیے یہ کہ وہ اس کے بعد اس کو روایت نہ کرتے۔ امام ترمذی نے 18 صحابہ کے نام ذکر کیے ہیں کہ جو مسح علی الخفین کی روایات ان سے منقول ہیں۔ علامہ بدر الدین عینی نے 53 صحابہ کے نام ذکر کیے ہیں، اور اس سلسلے میں حسن بصری کا ایک قول مشہور ہے۔ فتح الباری میں ابن حجر نے اور دیگر محدثین نے ذکر کیا ہے کہ حسن بصری تابعی وہ کہتے ہیں کہ ادرکت 70 رجلا من اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یمسحون علی الخفین، میں نے رسول اللہ کے 70 صحابہ کو میں نے دیکھا ہے کہ وہ موضوع پر مسح کرتے تھے، اور اس سلسلے میں جو روایات ہیں وہ احادیث متواترہ ہیں۔ اصول حدیث میں جب ہم متواتر کی اصطلاح ذکر کر رہے تھے تو اس میں ہم نے متواتر معنوی میں رفع الیدین فی الدعاء کی مثال دی تھی، تو ساتھ میں نے یہ بھی کہا تھا کہ مسح علی الخفین کی جو روایات ہیں تو یہ بھی متواتر ہیں، اور یہ متواتر معنوی ہیں۔ پھر آگے مقیم اور مسافر کے لیے مسح موضوع پر، تو پوری امت مقیم اور مسافر دونوں کے لیے، یعنی اگر ایک شخص وہ مسافر نہیں ہے، مقیم ہے، جیسے ہم اور آپ اپنے گھروں میں ہیں، سفر میں نہیں ہے، تو اس کے لیے بھی مسح کرنا جائز ہے، اور اگر ایک شخص وہ سفر پہ نکلتا ہے تو اس کے لیے بھی مسح یہ جائز ہے۔
جی امام مالک رحمہ اللہ جی ان کا ایک قول یہ ملتا ہے، ان سے دو اقوال آتے ہیں، وہ بھی دیگر فقہاء کی طرح وہ بھی مقیم اور مسافر دونوں کے لیے یہ قائل ہیں، اور ایک قول ان کا یہ آتا ہے کہ وہ مقیم کے لیے قائل نہیں ہیں اور مسافر کے لیے قائل ہیں۔ پھر امام مالک رحمہ اللہ جی اگر دونوں کے لیے قائل ہیں تو مسح میں پھر ان کے ہاں یہ ایک وسعت پائی جاتی ہے اور یہ کشادگی پائی جاتی ہے جی کہ وہ مسح میں توقیت کے قائل نہیں ہے، یعنی وقت کے قائل نہیں ہے۔ مثلا ایک شخص نے موزے پہن لیے تو وہ جب تک مسح کرنا چاہے اس پہ 5 دن کرنا چاہے 7 دن کرنا چاہے، بشرطے کہ وہ موزے نہ اتارے جی اور یا وہ حالت جنابت میں نہ آ جائے۔ یہ اگر اسے لاحق ہو جائے یا موزے اتار دے تو مسح ٹوٹ جائے گی اور پھر اسے دوبارہ پاؤں جو ہے وہ دھونا پڑیں گے، اور یا وہ حالت جنابت میں آ جائے تو تب اسے پاؤں دھونا پڑیں گے۔ جبکہ دیگر فقہاء محدثین مقیم کے لیے 1 دن اور 1 رات کے قائل ہیں 24 گھنٹے، جبکہ مسافر کے لیے 3 دن اور 3 راتوں کے وہ قائل ہیں۔ صحیح مسلم میں یہ ام المومنین عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا گیا جی کہ آپ مسح علی الخفین کے بارے میں جی کیا فرماتی ہیں، تو انہوں نے کہا کہ اس بارے میں علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھ لیں۔ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جب سائل نے پوچھا تو انہوں نے کہا کہ مقیم کے لیے یوم و لیلتن 1 دن اور 1 رات یعنی 24 گھنٹے، جبکہ مسافر کے لیے 3 ایام و 3 لیال 3 دن اور 3 رات یعنی 72 گھنٹے ان کے لیے مسافر کے لیے۔ یہ بھی جو لوگ اپنے آپ کو حضرت علی کی طرف منسوب کرتے ہیں تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ تو باقاعدہ مسح علی الخفین کے قائل ہیں، مقیم کے لیے 24 گھنٹے اور مسافر کے لیے 3 دن اور 3 راتیں اس کے قائل ہیں۔ تو اسی لیے مسح علی الخفین سے انکار کرنا گویا کہ حضرت علی سے بھی ان کے اس عمل سے بھی انکار کرنا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کا قول محدثین ذکر کرتے ہیں، جیسے ابو داؤد نے ذکر کیا ہے، وہ کہتے ہیں لو کان الدین بالرأی، دین اگر عقل کے تابع ہوتا، دین میں اگر رائے عقلی رائے یہ چلتی ہوتی تو عقل تو یہ کہتی ہے کہ انسان موزے پہن لے، تو چونکہ موزے کی جو نیچے کی طرف ہے جو زمین کے ساتھ انسان کا پاؤں یہ لگتا ہے، تو چونکہ وہ گندا ہوتا ہے تو چاہیے یہ کہ مسح یہ بھی نیچے کی طرف سے انسان اس پر ہاتھ پھیرے، کیونکہ اوپر کا پاؤں جو ہے جو ظاہری پاؤں ہے کہ جو زمین کے ساتھ نہیں لگتا تو یہ تو صاف ہوتا ہے اور اس پر تو کوئی گندگی کوئی گرد و غبار یہ نہیں لگتی، لیکن مسح یہ پاؤں کے اوپر سے کیا جاتا ہے، موزوں کے اوپر سے کیا جاتا ہے، جہاں سے انگلیاں ہیں تو یہیں سے ہاتھ کی انگلیوں کے ذریعے یہ انگلیاں یہ اوپر پاؤں کی طرف اسے لایا جاتا ہے۔ تو حضرت علی فرماتے ہیں اگر دین یہ رائے کے تابع ہوتا، عقلی یہ عقل کے تابع ہوتا اور اس میں عقلی رائے یہ چلتی ہوتی، لکان اسفل الخف اولا بالمسح من اعلاہ، تو چاہیے یہ کہ موزے کے نیچے کی طرف کہ اس پر مسح زیادہ لائق تھا بجائے اس کے اوپر کے کرنے سے، لیکن چونکہ دین میں یہ عقلی باتیں یہ دوڑائی نہیں جاتی بلکہ اللہ اور اللہ کے پیغمبر کے فرمان کو دیکھا جاتا ہے۔ وَقَدْ رَأَيْتُ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم يَمْسَحُ عَلَى ظَاهِرِ خُفَّيْهِ، اور میں نے اللہ کے پیغمبر کو دیکھا ہے کہ وہ موزے کے اوپر سے
مسا وہ کرتے تھے، نہ کہ موزے کے نیچے سے۔ بعض لوگ کہ آج کے دور میں دین سے اتنے بیزار ہوتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ جب تک مجھے کسی کام کی وہ منطق وہ سمجھ میں نہ آئے اور میرے عقل میں اور میرے ذہن میں وہ بات نہ بیٹھ جائے تو تب تک میں اس پر عمل نہیں کروں گا۔ دراصل یہ اپنی خواہش کے تابع ہے، اور دین کا تابع تو وہی ہے اگر قرآن سے ایک چیز ثابت ہو جائے اور صحیح حدیث سے ایک چیز ثابت ہو جائے تو پھر انسان اسی کے تابع ہوتا ہے، چاہے وہ آپ کی عقل اس میں کام کرے یا نہ کرے۔ جی پھر اس میں فقہائے کرام کے مختلف اقوال ہیں جی کہ مثلا مقیم کے لیے اور مسافر کے لیے، مقیم کے لیے 1 دن اور 1 رات، مسافر کے لیے 3 دن اور 3 رات۔ جی تو یہ مسا، یہ 1 دن اور 1 رات کا یا 3 دن اور یہ 3 رات کا یہ ٹائم کس ٹائم سے شروع ہوگا؟ مثلا جی آج ایک شخص نے فجر کی نماز کے لیے وضو کیا اور اسی وقت اس نے موزے پہن لیے، پاؤں دھو کر کامل وضو اس نے کر لیا جی، اور پھر اس پر اس نے موزے پہن لیے، تو کیا اگلے دن تک مقیم کے لیے اگلے دن اسی ٹائم تک 24 گھنٹے تو اس وقت پورے ہوتے ہیں؟ جی تو یہ قول ہے حسن بصری رحمہ اللہ کا، یہ کہ جس وقت انسان موزے پہن لے یہ تو یہ وقت 1 دن اور 1 رات کا وہیں سے شروع ہو جاتا ہے، اور اگلے دن اسی ٹائم تک مقیم کے لیے 24 گھنٹے اور 3 دن کے بعد مسافر کے لیے یہ پورے ہو جاتے ہیں۔ یہ تو حسن بصری رحمہ اللہ کا قول ہے جی۔ امام شافعی اور امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کا قول ہے جی کہ موزے پہننے سے اس کا ٹائم یہ شروع نہیں ہوتا، کیونکہ اس وقت تو انسان نے ویسے بھی وضو کر لیا ہوتا ہے، بلکہ انسان کو جو پہلا حدث یعنی بے وضو ہونا جس وقت اسے لاحق ہو جائے اور جس وقت اس کا وہ وضو ٹوٹ جائے تو اسی وقت سے کہ اس کا 1 دن اور 1 رات کا ٹائم وہ شروع ہو جاتا ہے، اور مسافر کے لیے 3 دن اور 3 رات کا۔ مثلا ایک شخص نے فجر کی نماز کے لیے وضو کیا جی اور موزے اسی ٹائم پہن لیے۔ مثلا جی آج کل فجر کی نماز 4:15 4:30 بجے یہ ہوتی ہے، تو ایک شخص نے 4:30 بجے وضو کر لیا اور اس نے موزے وہ پہن لیے جی، پھر اس کے بعد اس کا وضو وہ برقرار ہے جی، اور دن کے 9 بجے تک اس کا وضو وہ ٹوٹا نہیں ہے۔ 9 بجے اسے حدث لاحق ہوا جی اور اس کا وضو وہ ٹوٹ گیا، تو امام شافعی اور امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے نزدیک موزے پہننے کا جو 1 دن اور 1 رات مقیم کے لیے یہ وقت یہاں سے شروع ہوگا جس وقت کہ اسے حدث لاحق ہوا ہے، وضو ٹوٹا ہے، اور یہ اگلے دن 9 بجے تک مقیم کے لیے اور 3 دن اور 3 راتیں یہ مسافر کے لیے۔ جبکہ امام احمد ابن حنبل رحمہ اللہ اور امام اوزاعی یہ جو محدثین ہیں اور یہ جو مجتہدین ہیں تو وہ کہتے ہیں کہ انسان جس وقت سے نیا وضو کرے گا تو اسی ٹائم سے یعنی اس میں اور بھی کشادگی وہ آ جاتی ہے، تو وہیں سے مسا کا آغاز 1 دن اور 1 رات کا وہیں سے شروع ہوگا۔ مثلا ایک شخص نے صبح فجر کی نماز سے پہلے وضو کیا تھا، موزے اس نے پہن لیے، تو یہ تو امام شافعی امام حسن بصری کا قول ہے، یہ تو آسان ہے۔ امام شافعی اور امام ابو حنیفہ کہ جس ٹائم انسان کا وضو ٹوٹ جاتا ہے 9 بجے، اب 9 بجے وہاں پہ کوئی نماز وغیرہ فرض وغیرہ نماز تو نہیں ہوتی، تو انسان اگر کوئی نفلی نماز وہ نہیں پڑھتا
نہیں پڑھی اس نے. اب مثلا موزے اس نے پہنے ہوئے ہیں کہ اور وہ دوپہر کی نماز کا جب ٹائم ہو جاتا ہے تو وہ دوپہر کی نماز کے لیے انسان وضو کرتا ہے, ظہر کی نماز کے لیے. تو اب مثلا 1 بجے وہ وضو بنا رہا ہے دوپہر کی نماز کے لیے, تو 1 بجے جو اس نے وضو کیا اور اس نے موزوں پہ مسح کیا پہلا, تو امام احمد ابن حنبل اور اوزاعی کے نزدیک مسح کا ٹائم یہ یہاں سے شروع ہوگا. تو اس میں یہ 3 اقوال یہ ہیں. دیگر اقوال بھی ہیں اور دیگر چیزیں بھی ہیں, وہ ساتھ ساتھ انشاءاللہ ان ابواب کے ساتھ یہ ذکر کرتے رہیں گے. کہ اس میں جو مشہور روایات ہیں کہ اس سلسلے میں, تو یہ مسح علی الخفین کے باب میں تو یہ مغیرہ ابن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایات ہیں, مغیرہ ابن شعبہ صحابی کی. جی اسی لیے امام بخاری اور امام مسلم نے مغیرہ ابن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایات لی ہیں. جی ان ابواب میں ہم جی آج کل ایک اور مسئلہ ہے, اور خصوصاً سردیوں کے موسم میں بعض لوگ جرابوں پر مسح کرتے ہیں, جو عام جرابیں ہم پہنتے ہیں. تو انشاءاللہ ساتھ میں وہ مسائل بھی ہم ذکر کریں گے کہ آیا ان روایات کی کیا حقیقت ہے, اور آیا جرابوں پر مسح کرنا وہ روایات اس قابل ہیں کہ ان جرابوں پر مسح کیا جا سکے. تو اگر آج نہیں تو انشاءاللہ تعالی کل اس پر بحث یہ کر لیں گے جی اگلے لیکچر میں. یہ اخبرنا مالک, آج ان روایات کو پڑھتے ہیں. یہ اخبرنا مالک, ہمیں امام مالک نے خبر دی, اخبرنا ابن شہاب الزہری عن عباد ابن زیاد من ولد المغیرہ ابن شعبہ, مغیرہ ابن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اولاد میں سے, جی ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم ذهب لحاجتی فی غزوۃ تبوک, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ یہ قضائے حاجت کے لیے وہ نکلے غزوہ تبوک میں. حالانکہ غزوہ تبوک یہ سورہ مائدہ کے بعد نازل ہونے والی سورہ توبہ میں یہ آیات ہیں, اور غزوہ تبوک یہ تو 9 ہجری میں یہ آیات نازل ہوئی ہیں, اور یہ واقعہ غزوہ تبوک کا ہے. تو جو لوگ کہتے ہیں کہ آیت المائدہ انہوں نے مسح علی الخفین کی روایات کو منسوخ کر دیا ہے جیسا کہ شیعہ اس کے قائل ہیں, تو اس بات میں کمزوری ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قضائے حاجت کے لیے نکلے غزوہ تبوک میں. قال, مغیرہ ابن شعبہ کہتے ہیں فذهبت معه بماء, تو میں نکلا اللہ کے پیغمبر کے ساتھ, تو میں لے گیا اللہ کے پیغمبر کے ساتھ پانی, تاکہ وہ جب قضائے حاجت سے فارغ ہو جائیں تو میں وضو کا پانی وہ انہیں پیش کروں اور وہ وضو کر سکیں. تو وہ کہتے ہیں فجاء النبی صلی اللہ علیہ وسلم, قضائے حاجت کے بعد اللہ کے پیغمبر تشریف لائے. فسکبت علیہ, تو میں نے ان کے ہاتھ پر پانی وہ ڈالا. اسی لیے محدثین کہتے ہیں یہ جو ہمارے ہاں معروف اور مشہور ہے کہ اگر لوٹے وغیرہ سے یا کسی اور برتن سے انسان وضو کرے تو انسان خود اپنے لیے پانی ڈالے, اور اگر کسی اور سے وہ مدد نہیں لے سکتا. تو حالانکہ فسکبت علیہ, اس میں حضرت مغیرہ ابن شعبہ جو ہے وہ پانی ڈال رہے ہیں اور اللہ کے پیغمبر وہ وضو کر رہے ہیں. فسکبت علیہ, تو میں نے ان کے ہاتھ پر پانی ڈالا. قال, وہ فرماتے ہیں فغسل وجہہ, انہوں نے اپنے چہرے کو دھویا. ثم ذهب يخرج يديه, اللہ کے پیغمبر نے اس موقع پر ایک جبہ, ایک چوغا جو ہے وہ پہنا ہوا تھا کہ جس کی آستینیں وہ تنگ تھیں. تو جس جیکٹ کی یا جس بنیان وغیرہ کی اور یا اوپر انسان جو چیز پہنتا ہے, جب اس کی وہ آستینیں وہ تنگ ہوتی ہیں, اور وضو میں تو انسان جب اپنے ہاتھوں کو کھولتا ہے کوہنیوں سمیت, کیونکہ وہ دھونا وہ ضروری ہے, تو جب وہ اوپر نہیں آتے
تو پھر انسان اس جیکٹ سے یا اس جبے سے چغے سے اپنے ہاتھوں کو اندر کی طرف سے وہ نکال دیتا ہے. اور وہ جبہ بعض اوقات وہ بیٹھا ہوتا ہے تو وہ جبہ یا وہ جیکٹ تو یہ اس کے کاندھوں پہ اسی طرح وہ لٹکتی رہتی ہے. تو اللہ کے پیغمبر اس کے وہ جبے کی آستینیں وہ تنگ تھی تو انہوں نے اندر سے وہ ہاتھ وہ نکالے یہ آستینوں سے, اور اللہ کے پیغمبر نے وہ ہاتھوں کو کھولا اور پھر ہاتھوں کو دھویا. ثم ذهب, اور پھر شروع ہوئے یخرج یدیہ, کہ اللہ کے پیغمبر اس جبے سے اس چغے سے اپنے دونوں ہاتھوں کو نکال رہے تھے. فلم یستطع, تو اللہ کے پیغمبر وہ قادر نہیں ہوئے من ضیق کم جبتہ, جی اپنے جبے کے دونوں آستینوں کے تنگ ہونے کی وجہ سے اپنے ہاتھوں کو نہیں نکال سکے. فاخرجہما من تحت جبتہ, تو نکالا اپنے دونوں ہاتھوں کو اپنے جبے کے نیچے سے, یعنی آستینوں سے ہاتھ نکال لیے. فغسل یدیہ, اور اپنے دونوں ہاتھوں کو دھویا کونیوں سمیت. ومسح براسہ, اور اپنے سر کا مسح کیا. اور اب آخر میں ومسح علی الخفین, اور اپنے دونوں موزوں پہ مسح کیا. کہ اب اللہ کے پیغمبر وضو بنانے کے بعد جب آئے تو اب صحابہ کرام غزوہ تبوک ہے, سفر ہے, تو عبد الرحمن ابن عوف کو انہوں نے آگے کیا ہے کہ چلو تم ہمیں نماز پڑھاؤ. ثم جاء رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, پھر اللہ کے پیغمبر تشریف لائے. وہ عبد الرحمن ابن عوف, اور عبد الرحمن ابن عوف عشرہ مبشرہ صحابہ میں سے ہے. یہ انہیں امامت کرا رہے ہیں, انہیں نماز پڑھا رہے ہیں. اور قد صلی بہم سجدتن, اور تحقیق اس نے پڑھایا ہے ان صحابہ کو ایک سجدہ, یعنی ایک رکعت. سجدہ سے مراد یہاں پہ ایک رکعت ہے. فصلی معہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, تو نماز پڑھی ان کے ساتھ اللہ کے پیغمبر نے, یعنی باقاعدہ پیچھے صف میں کھڑے ہو کر. ثم صلی الرکعۃ التی بقیت, اور پھر اللہ کے پیغمبر نے اپنی باقی ماندہ رکعت پڑھی سلام پھیرنے کے بعد. کیونکہ جو مسبوق ہوتا ہے, یعنی جس سے ایک رکعت دو رکعت وہ چھوٹ جاتی ہے, تو وہ امام کے سلام پھیرنے کے بعد اپنی وہ باقی ماندہ نماز وہ پوری کر دیتا ہے. تو اب لوگ گھبرا گئے, اور لوگ اس وجہ سے وہ خوفزدہ ہو گئے کہ اللہ کے پیغمبر کے آنے کا ہم نے انتظار نہیں کیا, اور شاید اللہ کے پیغمبر اس حوالے سے کوئی ناگواری کا یا ناراضگی کا اظہار کریں. ففزع الناس له, تو لوگ عبد الرحمن ابن عوف کے لیے گھبرا گئے. ثم قال لهم, اور پھر اللہ کے پیغمبر نے ان سے کہا قد احسنتم, تم لوگوں نے اچھا کیا, تم لوگوں نے صحیح کیا. اور یہ گویا کہ وہ حدیث تقریری کی مثال بھی ہے کہ صحابہ نے کام کیا اور اللہ کے پیغمبر نے ان کی تصویب وہ فرمائی ہے. قد احسنتم, تحقیق تم نے اچھا کیا, یعنی اچھا کیا کہ تم لوگوں نے نماز وہ شروع کی اور کوئی خوفزدہ ہونے کی ضرورت وہ نہیں ہے. جی اس میں جی ایک بڑے درجے والے شخص کی ایک کم درجے والے شخص کے پیچھے جو نماز پڑھنے کا جواز ہے وہ بھی ثابت ہوتا ہے. رسول اللہ نے اپنی زندگی میں جی انہی دو صحابہ کے پیچھے نماز پڑھی ہے, ایک عبد الرحمن ابن عوف کے پیچھے اور ایک ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پیچھے, اور وہ بالکل زندگی کے آخری ایام میں ان کے پیچھے. یہ اخبرنا مالک, ہمیں امام مالک نے خبر دی, حدثنا سعید بن عبد الرحمن بن رقیش انہ قال رأیت انس بن مالک, میں نے انس بن مالک صحابی کو دیکھا, اتا قباء, کہ وہ قباء تشریف لائے. فبالا, تو انہوں نے وضو توڑا, انہوں نے بول کیا, وضو توڑا. ثم اوتی بماء, اور پھر ان کے پاس پانی وہ لایا گیا. فتوضأ, تو انہوں نے وضو کیا. رأیت انس بن مالک اتا قباء فبالا ثم اوتی بماء, اور پھر ان کے پاس پانی لایا گیا. فتوضأ, تو انہوں نے وضو کیا. فغسل وجهه, اور انہوں نے اپنے چہرے کو دھویا.
وَيَدَيْهِ اور اپنے دونوں ہاتھوں کو إِلَى الْمِرْفَقَيْنِ کوہنیوں سمیت، وَمَسَحَ بِرَأْسِهِ اور اپنے سر کا مسح کیا، ثُمَّ مَسَحَ عَلَى الْخُفَّيْنِ اور پھر اب دونوں موزوں پہ مسح کیا، ثُمَّ صَلَّى اور پھر انہوں نے نماز پڑھی۔ موقوف روایت ہے انس بن مالک سے۔ یہ اگلی روایت ہے اخبرنا مالک حدثنا نافع وعبد اللہ ابن دینار۔ جی امام مالک کے یہاں پہ دو اساتذہ نافع اور عبداللہ ابن دینار، کہ ان عبداللہ ابن عمر قدم الکوفہ، عبداللہ ابن عمر کوفہ تشریف لائے، علی سعد ابن ابی وقاص وہو امیرها، سعد ابن ابی وقاص کے پاس تشریف لائے کوفہ، اور سعد جی ان دنوں حضرت عمر کی جانب سے کوفہ کے امیر تھے، گورنر تھے۔ فرآہ عبداللہ تو عبداللہ ابن عمر نے سعد ابن ابی وقاص، سعد ابن ابی وقاص بھی عشرہ مبشرہ میں سے ہیں، جس طرح عبد الرحمن ابن عوف ہیں، تو عبداللہ ابن عمر نے انہیں دیکھا وہو یمسح علی الخفین، کہ وہ موزوں پر مسح کر رہے تھے۔ فانکر ذلک علیہ، تو عبداللہ ابن عمر نے ان کے اس عمل کو یہ اجنبی جانا۔ فانکر ذلک علیہ، تو عبداللہ ابن عمر نے سعد ابن ابی وقاص کے اس عمل کو اجنبی جانا اور غیر معروف جانا، انکار کیا۔ کیا مطلب؟ یعنی انہیں عجیب لگا کہ یہ کیا کر رہے ہیں۔ محدثین اس پر یہ کہتے ہیں کہ ضروری نہیں کہ صحابی، کہ اگر کسی صحابی کو پہلے وہ اسلام لا چکا ہو، ضروری نہیں ہے کہ اسے ہر بات اللہ کے پیغمبر کی وہ معلوم ہو۔ کہ ان الصحابی القدیم الصحبہ قد یخفى علیہ من الامور الجلیۃ من الشرع ما یطلع علیہ غیرہ۔ محدثین کہتے ہیں کہ ایک صحابی جو پہلے وہ اسلام لا چکا ہے، بسا اوقات اس پر بعض ظاہری کام وہ بھی مخفی رہ جاتے ہیں کہ جس سے دوسرا واقف ہوتا ہے اور یہ واقف نہیں ہوتا۔ فقال له، تو عبداللہ ابن عمر نے سعد ابن ابی وقاص سے کہا، بلکہ سعد ابن ابی وقاص نے ابن عمر سے کہا، فقال له، لہو میں ضمیر عبداللہ ابن عمر کی طرف، تو سعد ابن ابی وقاص نے عبداللہ ابن عمر سے کہا، سل اباکا، یہ اپنے والد عمر سے پوچھو، کہ اذا قدمت علیہ، جب تم اس کے پاس مدینہ واپس چلے جاؤ۔ فنسی عبداللہ، تو عبداللہ بھول گئے، ان یسألہ، اپنے والد سے پوچھنا۔ مدینہ وہ تشریف لائے لیکن وہ ان کے ذہن سے وہ بات نکل گئی۔ حتی قدم سعد، یہاں تک کہ سعد خود کسی کام کی غرض سے مدینہ وہ تشریف لائے۔ فقالا، تو انہوں نے ابن عمر سے کہا، اسألت اباکا، کیا تو نے اس عمل کے متعلق اپنے والد سے پھر پوچھ لیا؟ فقالا، تو ابن عمر نے کہا، لا، نہیں میں نے نہیں پوچھا۔ فسألہ عبداللہ، تو پھر اسی وقت عبداللہ ابن عمر نے اپنے والد سے پوچھا۔ فقالا، تو حضرت عمر نے فرمایا کہ بالکل، اذا ادخلت رجلیک فی الخفین، جب تم داخل کرو اپنے پاؤں کو فی الخفین، موزوں میں، وہما طاہرتان، کہ اس حال میں کہ وہ دونوں پاک ہوں، یعنی پہلے تم ان دونوں کو دھو لو، جس طرح وضو میں، یعنی پہلے آپ کو کامل وضو جو ہے وہ کرنا ہے، اور پھر اس کے بعد آپ اس پر موزے جو ہے وہ پہن سکتے ہیں۔ فمسح علیہما، تو پھر ان دونوں پر مسح کرو۔ کب مسح کرو؟ تو اس میں وہ 3 اقوال میں نے آپ کو بتا دیے کہ وقت وہاں سے شروع ہوتا ہے، اور امام ابو حنیفہ کے نزدیک کہ جب وہ اس کا وضو ٹوٹ جائے، اور امام احمد ابن حنبل جب کہ وہ پہلی مرتبہ وہ مسح کرے۔ فمسح علیہما، تو پھر ان دونوں پر مسح کرو۔ قال عبداللہ، عبداللہ ابن عمر نے، اس کے ذہن میں ایک اشکال آیا، وَإِن جَاءَ أَحَدُنَا مِنَ الْغَائِطِ، کہ اگرچہ کوئی ہم میں سے آ جائے قضائے حاجت سے، یعنی کوئی قضائے حاجت کے لیے بھی چلا جائے، تو پھر بھی وہ موزے پہنے رکھے، اور اس سے وہ پھر بھی وہ موزوں پر مسح کر سکتا ہے۔
حضرت عمر نے کہا وَإِن جَاءَ أَحَدُكُم مِّنَ الْغَائِطِ کہ اگرچہ تم میں سے ایک شخص وہ قضائے حاجت سے بھی آ جائے تو تب بھی وہ موضوع پر مسا وہ کر سکتا ہے. یہ اخبرنا مالک. کل انشاءاللہ تعالی میں اس حوالے سے یہ ذکر کروں گا کہ موضع کن کن امور سے وہ ٹوٹ جاتا ہے, تو وہ اقوال بھی ذکر کریں گے. یہ آج ان روایات کو پڑھتے ہیں. اخبرنا مالک, ہمیں امام مالک نے خبر دی, اخبرنی نافع ان ابن عمر. اب خود عبداللہ ابن عمر جب انہوں نے اس عمل کو دیکھ لیا تو پھر اگلی روایت ابن عمر سے, بال بالسوق, عبداللہ ابن عمر نے بازار میں وضو توڑا, بول کیا انہوں نے, بازار میں جگہ عموماً ہوتی ہیں. ثم توضأ, اور پھر انہوں نے وضو کیا, فغسل وجهه ويديه, اور پھر انہوں نے اپنے چہرے اور دونوں ہاتھوں کو دھویا, ومسح براسه, اور اپنے سر کا مسح کیا. ثم دعي لجنازة, اور پھر انہیں جنازے کے لیے بلایا گیا کہ آپ ایک جنازہ جو ہے وہ پڑھا لیں. حين دخل المسجد, جب وہ مسجد میں داخل ہوئے, لیصلی علیہا, تاکہ اس پر نماز جنازہ وہ پڑھائیں. تو عبداللہ ابن عمر نے فمسح علی خفیہ, تو انہوں نے اپنے دونوں موزوں پر مسح کیا. ثم صلی, اور پھر انہوں نے نماز پڑھی. یہ اخبرنا مالک, ہمیں امام مالک نے خبر دی, اخبرنی ہشام بن عروہ عن ابیہ انہ رآ اباہ. ہشام ابن عروہ وہ اپنے والد سے, عروہ ابن زبیر سے, اور انہوں نے اپنے والد یعنی زبیر کو دیکھا. زبیر ابن العوام یہ بھی عشرہ مبشرہ میں سے ہیں. یعنی گویا کہ اس باب میں ابھی تک ہم نے 2 عشرہ مبشرہ کا ذکر کیا کہ جو مسح علی الخفین انہوں نے کیا ہے, ایک سعد ابن ابی وقاص اور ایک زبیر ابن العوام اس روایت میں, اور تیسرے عبد الرحمن ابن عوف کا عمل تو ذکر نہیں ہوا مسح علی الخفین میں. ہاں البتہ ان کی امامت کا ذکر وہ ہوا ہے. تو عروہ ابن زبیر نے اپنے والد یعنی زبیر ابن العوام کو دیکھا, یمسح علی الخفین, کہ وہ مسح کر رہے تھے اپنے موزوں پر, علی ظہورہما, ان کے ظاہری اطراف پہ, یعنی ان کے ظاہری طرف پہ, لا یمسح بطونہما, موزوں کے نیچے کی طرف سے وہ مسح نہیں کر رہے تھے. جو میں نے حضرت علی کا قول آپ کو بتایا کہ اگر دین رائے کے تابع ہوتا تو چاہیے یہ کہ نیچے کی طرف سے انسان ہاتھ پھیرتا اپنے موزوں پہ, اپنے پاؤں پہ. قالا, اور پھر وہ کہتے ہیں ثم یرفع العمامۃ, انہوں نے عمامہ پگڑی پہنی ہوئی تھی تو پھر انہوں نے اٹھایا پگڑی کو, فیمسح براسہ, اور انہوں نے اپنے سر کا مسح کیا. امام محمد کہتے ہیں وبہذا کلہ ناخذ, اور ان تمام روایات پر ہم عمل کرتے ہیں. وہو قول ابی حنیفہ, اور یہ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کا قول ہے. ونرى المسح للمقیم یوما ولیلۃ, اور ہمارا عقیدہ ہے, ہمارا قول ہے مسح علی الخفین میں مقیم کے لیے 1 دن اور 1 رات, وثلاثۃ ایام ولیالیھا للمسافر, اور 3 دن اور 3 رات مسافر کے لیے. وقال مالک بن انس, اور مالک ابن انس فرماتے ہیں لا یمسح المقیم علی الخفین, مقیم جو ہے وہ خفین پر مسح نہیں کرے گا. ہاں البتہ وہ مسافر کے لیے قائل ہیں. ایک قول امام مالک کا یہ ہے, جبکہ امام مالک کا دوسرا قول وہ دیگر فقہاء کی طرح ہے کہ وہ مقیم کے لیے بھی مسح کے قائل ہیں. وعامۃ هذه الآثار التي, اور یہ تمام آثار, یہ تمام عام آثار, التی روا مالک فی المسح, کہ جو خود امام مالک نے مسح میں روایت کی ہے, انما ہی فی المقیم, امام محمد کہتے ہیں یہ تمام روایات تو مقیم کے بارے میں ہیں, سوائے وہ پہلی روایت کے کہ جس میں اللہ کے پیغمبر نے غزوہ تبوک میں, حالانکہ وہ حالت سفر ہے. ثم قال, اور عجیب بات ہے کہ پھر بھی امام مالک جو ہے وہ قائل ہیں, پھر وہ قول کرتے ہیں کہ لا یمسح المقیم علی الخفین, کہ مقیم موزوں پر مسح نہیں کرے گا. تو گویا کہ یہ امام محمد نے اپنے استاد کے ساتھ ایک اختلاف ذکر کیا ہے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.